سب سے پہلے پاکستان، میں ہوں ڈاکٹر نبیہہ علی خان۔ پروگرام آپ دیکھ رہے ہیں پورا سچ۔ ناظرین، آج کا پورا سچ یہ ہے کہ اس وقت ہم بات کریں گے پاکستان پرنٹرز اینڈ پبلشرز ایسوسی ایشن کے حوالے سے۔ پرنٹرز اینڈ پبلشر ایسوسی ایشن جو ہے، انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ اندیا دے دیا ہے کہ اگر ان کے واجبات جو ہے وہ عید سے پہلے ادا نہ کیے گئے تو مزید آگے کتابیں چھاپنا ان کے لیے مشکل ہو جائے گا۔ 2 دن پہلے بھی جو ہے وہ آپ نے دیکھا کہ میں نے اس پر پروگرام کیا، اس سے پہلے بھی جو ہے وہ ایک پروگرام ہم نے اس ہی طرح کے ٹاپک پر کیا اور آپ بتایا بھی کہ پبلشرز جتنے بھی ہیں جو پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کی کتابیں چھاپتے ہیں، ان کے کچھ واجبات جو ہے گورنمنٹ آف پنجاب کی طرف ڈیو ہیں۔ پہلی جو ایک قسط تھی وہ تو پہنچ گئی، جو ایڈوانس دیا جاتا ہے وہ تو پہنچ گیا، لیکن جو سیکنڈ لاسٹ اور جو لاسٹ ایڈوانس ہوتا ہے، جو قیمت ادا کی جاتی ہے، وہ نہیں پہنچی۔ اس کی وجوہات کیا ہے؟ 17 ارب روپے کے ٹیکسٹ بک بورڈ کے جو درسی کتابوں کو پرنٹ کرنے کا ان کو ٹھیکہ ملا تھا، یہ میں آپ کو بتا دوں، جس میں سے 6 ماہ قبل 6 ارب روپے ادا کر دیے گئے، مگر 11 ارب روپے کے بقایا جات جو ہیں وہ پنجاب حکومت کی طرف ابھی بھی باقی ہیں۔ صورتحال ہے کیا؟ تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں جو تیار کی ہے علی فاروق ملک نے، پھر اس پر تفصیلاً بات کرتے ہیں۔ پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے لیے درسی کتب پرنٹ کرنے والے پاکستان پرنٹرز اینڈ پبلشرز ایسوسی ایشن کے 11 ارب روپے کی ادائیگی گزشتہ 6 ماہ سے نہ ہو سکی۔ اس حوالے سے بتایا گیا ہے کہ سال 2023-24 کے لیے مفت درسی کتب چھاپنے کا ٹھیکہ 17 ارب روپے میں 60 پرنٹرز کو دیا گیا۔ 6 ماہ قبل پرنٹرز کو 6 ارب روپے کی ادائیگی کر دی گئی، جبکہ 11 ارب روپے کی ادائیگی مسلسل تاخیر کا شکار ہے۔ پرنٹرز ایسوسی ایشن نے واضح کیا ہے اگر عید سے قبل ان کو ادائیگی نہ کی گئی تو مزید مفت کتابیں نہیں چھاپی جائیں گی، اور اس طرح خدشہ ہے کہ مارکیٹ میں درسی کتب کی آئندہ ماہ میں قلت ہو سکتی ہے۔ پاکستان پرنٹرز اینڈ پبلشر ایسوسی ایشن کے سرپرست اعلیٰ اور انجمن تاجران اردو بازار کے صدر خالد پرویز کا کہنا ہے پنجاب حکومت فوری طور پر پرنٹرز کو ادائیگی کرے، دوسری صورت میں پرائم منسٹر میاں محمد شباشی سے ملاقات کر کے معاملات سے آگاہ کروں گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ اس وقت میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑا بحران ہے، جمع پوری تمام پرنٹروں کی پبلشروں کی لگی ہوئی ہے، اس کو بر وقت ملنا چاہیے۔ اگر عید سے پہلے ان کو نہ ملا تو ہم وزیر اعظم پاکستان سے بھی اپیل کرتے ہیں کہ اس مسئلے کو فوری حل کریں، اور وزیر اعلیٰ پنجاب سے بھی یہ کہیں گے ہم کہ پہلی ترجیحات میں ان لوگوں کی ادائیگی کی جائے تاکہ اس مسئلے کو حل کیا جائے۔ یہ تقریباً 11 ارب روپے کے واجبات ہیں، اور جو صرف لاہور میں، اور جو کے پی کے میں 7 ارب کے وہ ہے، یہ جمع پونجی ہے سارے پرنٹروں کی۔ اگر نہ ملی تو آگے کتابوں سے محروم ہوں گے۔ جی، اس کا بس حکومت نے پیسہ نہیں دیا، اصل بات تو حکومت کی چل رہی ہے اس وقت، کہ حکومت نے، ریاست کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کو ادائیگی کرے، محکمہ ٹیکسٹ بک بورڈ کو ادائیگی کرے تاکہ وہ آگے ان بٹروں کو پیسے دے سکے۔ میں انشاءاللہ میرا اگلا اقدام یہی ہوگا کہ اگر مجھے یہ حل نہ کیا گیا تو میں سارے دوستوں کو لے کے وزیر اعظم پاکستان کے پاس جاؤں گا۔ جون کے اندر ہر حال میں ادائیگی ہو، اگر نہ ادائیگی ہوئی تو ہم پھر وزیر اعظم پاکستان کے پاس۔ آئندہ تو چھاپنے کی ابھی دور کی بات ہے، ہمارے پیسے تو ملے، پھر اس کے بعد سوچیں گے۔ جو رویہ انہوں نے اختیار کیا بھی، اس کو دیکھتے ہوئے تو کوئی بھی چھاپنے کے لیے تیار نہیں ہوگا۔ پاکستان پرنٹرز اینڈ پبلشرز ایسوسی ایشن نے ایک باقاعدہ طور پہ پریس ریلیز بھی جاری کیا ہے۔ پریس ریلیز جاری کرنے کا مقصد یہ ہے کہ تاکہ حکومت تک یہ بات پہنچائی جا سکے، اور اس کا لب لباب جو ہے وہ یہ ہے کہ پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور نے 2023-24 کے نصاب، مفت نصاب کے لیے کتب کا ماہ اکتوبر نومبر 2022 میں ٹینڈر کیا، جس میں 40 لاکھ پریکٹیکل نوٹ بک، 5 کروڑ 50 لاکھ پرائمری کتب، جیکٹ کلاس، کچی تا دہم، اور 70 لاکھ تجویدی قاعدے اور قرآن پاک کے 12 جات شامل تھے۔ ٹینڈر کی مالیت 17 ارب روپے تھی، جس میں محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ اور جو اس میں پبلشر ایسوسی ایشن کے آرڈر شامل تھے۔ 60 کے قریب پرنٹرز نے کتب کی پرنٹنگ کے حوالے سے حصہ لیا اور اس ٹینڈر کو مکمل کرنے کے لیے دن رات ایک کر دیا۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ نے اب تک 17 ارب روپے میں سے صرف 6 ارب روپے پنجاب کیریکولم اینڈ ٹیکسٹ بک بورڈ لاہور کو ادا کیے ہیں، جبکہ 11 ارب روپے کے بقایا جات ابھی تک ادا کرنے ہیں۔ نگران وزیر اعلیٰ اور چیف سیکرٹری سے گزارش ہے کہ پرنٹرز کے مالی
مشکلات کو حل کیا جائے اور عید سے پہلے کیا جائے تاکہ یہ ضروری واجبات ہیں یہ ادا کرنے ہیں. اور یہ ادا کیوں کرنے ہیں یہ پریس ریلیز میں نہیں لکھا گیا کیونکہ بھاری اماؤنٹ قرض جو ہے وہ انہوں نے بینکوں سے اٹھایا ہوا ہے پبلشرز نے, اور انہوں نے خاص طور پر وہ قرض واپس کرنا ہے. ان کے اوپر جو قرض چڑھا ہوا ہے وہ تبھی واپس ہوگا جب گورنمنٹ آف پنجاب جو ہے پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کا جو کیریکولم ٹیکس ہے ان کو ادا کر دیں گے. یہ پیسے صرف 11 ارب روپے جو ہے وہ واپس کرنے ہیں, 17 ارب روپے دے دیے گئے ہیں, یہ بھی باقاعدہ طور پر آپ کو جو ہے وہ بتا دیا جاتا ہے. لیکن اب یہ کیوں سیٹلمنٹ نہیں ہو رہی اور یہ اس قدر پریشانی کیوں ہو رہی ہے عید سے پہلے, کیا یہ واجبات ادا کر دیے جائیں گے؟ اس پر سی ایم پنجاب کا موقف بہت ضروری ہے. اس پر جو ہے وہ محسن نقوی صاحب جو ہے دیکھیے اس چیز کو, اس معاملے کو, تاکہ عید سے پہلے یہ واجبات جو ہے وہ ادا کر دیے جائیں. بہرحال جی ہمارے اسٹوڈیوز میں موجود ہیں ہمارے رپورٹر علی فاروق ملک, ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا صورتحال ہے. ابھی آپ نے جو ہے وہ باتیں بھی سنی ہیں تمام پنجاب ٹیکسٹ بک بورڈ کے حوالے سے, تمام پبلشرز کی, اور اس میں خالد بک ڈپو کے جو ہے وہ خالد صاحب بھی آپ کو جو ہے نظر آئے. انہوں نے باقاعدہ طور پر یہ کہہ دیا ہے کہ اگر پنجاب حکومت جو ہے وہ ہماری بات نہیں سنتی تو ہم پھر وزیر اعظم جناب شہباز شریف صاحب کے پاس جو ہے وہ تمام پبلشرز کو لے کر حاضر ہو جائیں گے, کیونکہ آگے جنہوں نے قرض اٹھا کے یہ کتابیں چھاپی ہیں اور وقت پر یہ کتابیں جو ہے وہ ادا کی گئی ہیں, ان کا حق بنتا ہے کہ وہ آگے اپنا جو ہے وہ قرض بھی اتاریں اور ان کو یہ پیسہ عید سے پہلے دے دیا جائے. تو ابھی علی کیا کہیں گے آپ اس حوالے سے, ذرا آپ کے پاس جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ شیئر کر دیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحبہ. سب سے پہلے تو میں یہ بتاؤں گا کہ ان کا 2 رکنی وفد خالد پرویز صاحب کی قیادت میں جو سرپرست اعلیٰ ہیں پنجاب پاکستان پبلشر ایسوسی ایشن کے, مکرم نقوی صاحب جو صدر ہیں, ان کے چیئرمین ہیں, وہ ساتھ گئے. محسن نقوی صاحب سے ملاقات ہوئی ان کی. محسن نقوی صاحب نے کہا کہ جی وزیر تعلیم سے اور چیف سیکرٹری سے آپ کی ملاقات ہو جائے گی, اگر کوئی واجبات دینے تو ہم دیں گے. یہ کل تک کی اپڈیٹ تھی. آج اپڈیٹ تھی کہ چیف سیکرٹری سے ان کی ملاقات نہیں ہو سکی, چیف سیکرٹری صاحب نہیں بیٹھے ہوئے تھے آج, تو آج ان کے یہ رابطہ کیا تھا, انہوں نے کہا جی ملاقات نہیں ہو سکی. دوسری بات یہ آپ کو بتانی تھی کہ یہ کتابیں وہ کتابیں ہیں جو مفت تعلیمی اداروں میں, سرکاری تعلیمی اداروں میں دی جاتی ہیں. اور سب سے بڑی بات یہ کہ آپ یہ پچھلے دنوں یہ بکس بھی تاخیر کا شکار ہوئی تھی. جب آپ واجبات ہی نہیں دیں گے کمپنی کو, پرنٹرز کو, تو لاکھوں لوگ وہ بستا ہے اس صنعت سے. ہم آپ کو پتہ ہے مختلف ایشوز پہ ڈاکٹر صاحب بات کرتے ہیں, اور وہ حالی کا شکار یہ ہے کہ پنجاب حکومت کے پاس 11 لاکھ نہیں ہے, 11 ارب روپیہ نہیں ہے جو اس ٹائم دے سکے. اور جو ذمہ دار ذرائع میرے جو ہیں ان کا کہنا یہ کہ اس بار بھی جون تک ان کو مکمل 11 ارب کی ادائیگی نہیں ہوگی, اور 4 ارب روپیہ شاید ان کو مل جائے عید القربان سے قبل, عید الاضحیٰ سے قبل. اچھا, یعنی 11 ارب نہیں ہوں گے, کتنے ادا کر دیے جائیں گے؟ 4 ارب روپے کی ایک قسط ان کو مل سکتی ہے عید سے پہلے. ٹھیک ہے, تو باقی یہ جولائی میں پھر سلسلہ چل جائے گا شروع. انہوں نے ادائیگیاں کرنی. آپ یہ دیکھیں جس ملک کے پاس جو ہے وہ اپنے بچوں کو پڑھانے کے مفت جو ہے وہ ان کو کتب دینے کے حوالے سے پبلشرز کو دینے کے پیسے بھی ختم ہو گئے ہوں, ایک سوچنے والی بات ہے. تو وہاں پر جو ہے وہ آگے سروائیو کرنا کس قدر مشکل ہو چکا ہے. بالکل آپ ٹھیک. اب دیکھیں نا, پبلشر سراپا احتجاج ہیں, آپ تاجروں کو دیکھ لیں سراپا احتجاج ہیں, آپ مل مالکان کو دیکھ لیں سراپا احتجاج ہے, ڈاکٹر سراپا احتجاج ہیں, یہاں پروفیسر سراپا احتجاج ہیں, یہاں مختلف جو ہے وہ کمیونٹی میں کام کرنے والے لوگ, مختلف محکموں میں کام کرنے والے لوگ سراپا احتجاج ہے. تو یہ احتجاج پہ احتجاج اگر ہوتے رہیں گے پاکستان میں, اور روز بروز سچویشن اسی طرح سے رہے گی, تو ہم اسٹیبلٹی کی طرف کیسے جائیں گے, ہم اس کو اسٹیبل کیسے کریں گے؟ یہ تو بہت بڑا جو ہے وہ ایک ڈیزاسٹر آ رہا ہے ملک میں, اور اس کے باوجود جو ہے وہ ہمارے وزیر خزانہ بیٹھ کر جو ہے وہ یہ کہہ دیتے ہیں کہ ٹھیک ہے جی ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا. میں ہمیشہ یہ کہتی ہوں عام آدمی ڈیفالٹ کر کے, آپ کہتے ہیں ملک ڈیفالٹ نہیں کر رہا. تو یہ اس کو کیسے جو ہے وہ آگے لے کے چلیں گے؟ ڈاکٹر صاحب عام آدمی ڈیفالٹ کر گیا, آپ کی انڈسٹری ڈیفالٹ کرتی جا رہی ہے. پرنٹنگ پریس کی یہ بھی ایک صنعت ہے, یہ بھی ڈیفالٹ کرتی جا رہی ہے. آپ ادائیگیاں نہیں کریں گے. سب سے ہائی لیول کا ہائی ریٹ کا سود ہے جو انٹرسٹ کا ریٹ ہے, وہ ان کے اوپر پڑ رہا ہے. ظاہر ہے کہ ان کا میٹر چل رہا ہے. بینکوں نے تو نہیں کہنا آپ کو گورنمنٹ دے گی اس وقت تک ہم آپ سے سود نہیں لیں گے, آپ سے انٹرسٹ نہیں لیں گے, وہ تو ان کو دینا پڑے گا. اب دیکھیں نا, پرنٹنگ انڈسٹری بند ہونے کا خطرہ آ گیا ہے سامنے. پہلے ملز مالکان نے جو ہے وہ یہ الٹیمیٹم دے دیا ہے کہ جولائی میں تمام جتنی بھی اسٹیل ملز ہیں اور جتنی ہماری جو ٹیکسٹائل ملز ہیں وہ بند ہو جائیں گی. پھر اب یہ پرنٹرز ایسوسی ایشن بھی کہہ رہا ہے کہ یہ بھی بند ہونے کا جو ہے وہ خطرہ ہے. تو سب کچھ اگر بند کر دیں گے تو پھر چلائیں گے کیا؟ اچھا ڈاکٹر صاحب, ایک چیز آپ سے یہ بھی گوش گزار کروں گا, کچھ معاملات ان کو ٹیکسٹ بک بورڈ کو بھی بہتر کرنے چاہیے کہ آپ اردو بازار جائیں, یہی جو درسی کتب فری دی جا رہی ہیں سرکاری اسکولوں میں, وہ ادھر بک بھی رہی ہیں سر عام. جو یہ دیکھیں نا, اب یہ بھی کتنا بڑا جو ہے وہ آپ کر رہے ہیں کہ فری جو چیز دی جا رہی ہے وہ آپ بیچ کیسے سکتے ہیں؟ وہ ادھر اسٹالز میں پڑی ہوئی ہے. یہ اس چیز کا نوٹس لینا چاہیے ان کو.
اور اردو بازار انتظامیہ کو بھی کہ جو مفت کتابیں تھیں وہ بھی کچھ حد تک بک رہی ہیں. وہ بلیک میں کہہ رہے ہیں جی اگر آپ کو نہیں مل رہی تو ہم دیتے ہیں. یہ غلط بات ہے. جی. اب آپ دیکھیں کیونکہ پبلشرز وہی ہیں تو پبلشرز جو ہیں وہ ان کو پیسہ وہاں سے نہیں مل رہا تو انہوں نے کہا کہ ہم یہاں سے جو ہے وہ اس کو بیچ کر جو ہے پیسہ لے لیتے ہیں. یہ سب سے بڑا آپ جو ہے وہ ڈیزاسٹر میں ہے. وہ کچھ بک رہی ہیں. دوسری چیز میں نے یہ بھی آپ کے گوش گزار کرنی تھی اور یہ ناظرین کو بتانی تھی کہ ڈاکٹر صاحب یہ پرائیویٹ سیکٹر کے نصاب سب کے لیے یکساں نصاب کا اعلان کیا گیا تھا گورنمنٹ کی طرف سے. اب آپ پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں میں چلے جائیں تو وہ بکس بھی اپنی دے رہے ہیں اور این او سی ٹیکسٹ بک بورڈ دے رہا ہے. وہ مہنگی بکس وہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی خود چھاپتے ہیں. اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے. بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. بہت مہنگی 10-20 ہزار روپیہ اسٹوڈنٹ فی کا اسٹوڈنٹ سے وصول کرتے ہیں پیسے اور این او سی کی بدولت وہ لاکھوں پتہ نہیں. سر وہ باہر کی لائی ہوئی بکس کو مانتے ہی نہیں ہیں. وہ کہتے ہیں کہ ہماری اپنی چھپی ہوئی ہیں, ہمارے اپنے پبلشرز ہیں, ہماری اپنی کتابیں ہیں اور پتہ نہیں ان کتابوں میں لکھا ہوا کیا ہے. بچوں کے پڑھنے یا سمجھنے کے لیے تو کوئی چیز مجھے نظر نہیں آتی. کچھ عجیب و غریب چیزیں, عجیب و غریب باتیں, اور پھر سارے کا سارا جو انگلش میڈیم اسکول کو آپ نے اردو میڈیم میں کنورٹ کر دیا. مجھے تو اس پر بھی بہت بڑا اعتراض ہے. بالکل صحیح کہہ رہی ہیں. دیکھیں آپ جو ہے وہ بچوں کو اس قدر اردو پڑھا رہے ہیں. آپ کی اردو مادری زبان ہماری ہے لیکن انٹرنیشنل لینگویج انگلش ہے. آپ کو انگلش میں جو ہے وہ پریپیئر کرانا ہے اپنی جو ہے وہ بچوں کو کہ آپ نے ان کو اردو میں, آپ نے اسلامیات اردو میں کر دی, آپ نے سوشل اسٹڈیز اردو میں کر دی. ہم نے تو اس کو اردو میں پڑھا ہی نہیں, ہم نے تو انگلش میں ہی پڑھا تھا. تو اگر جو ہے اس ٹائم جو ہے وہ تعلیم کا معیار اس طرح کا تھا آج سے 10-15 سال پہلے, تو آپ لوگ اس طرح کیوں کر رہے ہیں کہ آپ نے جو ہے وہ تعلیم کا معیار گرا دیا. آج آپ بچوں کو جو ہے وہ کسی پرائیویٹ اسکول میں پڑھنے کے لیے بھیجیں تو وہاں ان کو اردو بھی پڑھنی پڑتی ہے, اسلامیات بھی اردو میں پڑھنی پڑ رہی ہے, ان کو سوشل اسٹڈیز بھی اردو میں پڑھنی پڑ رہی ہے. دیکھیں یہ ایک الگ میٹر ہو جائے گا, بٹ یہ کہ اس پر بھی فوکس کرنا بہت ضروری ہے. ابھی جو پبلشرز کا میٹر ہے, آپ کے اکارڈنگ ٹو یو کہ بھائی ہمارے پاس ایک خبر آ گئی ہے کہ 4 ارب روپے جو ہے وہ ان کو ایک قسط ادا کر دی جائے گی اس سے پہلے, تو کیا یہ اس پر اتفاق کریں گے؟ ڈاکٹر صاحب مشکل پوزیشن ہے. ظاہر ہے کہ انہوں نے ادائیگیاں آگے بینکوں کو کرنی ہیں. بینکوں کی طرف سے نوٹس پہ نوٹس آ رہے ہیں. وہ ظاہر ہے کہ ساری جمع پونجی بھی لگائی انہوں نے, باریک قرض سود پہ بھی لیے پیسے. اور ڈاکٹر صاحب ایک چیز یہ بھی میں بتا دوں, ڈالر کی قیمت بڑھنے کی وجہ سے یہ پیپر بھی ہمارا لوکل نہیں ہوتا, وہ بھی ہمیں باہر سے امپورٹ کرنا پڑتا ہے. اس کے لیے ظاہر ہے کہ اس کے ریٹ بھی بڑھ گئے, صورتحال بنی, کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا ہے اس کی, یعنی کتاب پہ لاگت بڑھ گئی پچھلے سال سے اور موجودہ اس سال کے دوران 40 سے 50% تک کتابیں مہنگی ہوئی. ہر چیز بڑھ گئی ہے. یہ الارمنگ چیز ہے. گزشتہ سال یہ ڈالر کی قیمت کچھ تھی, 200 سے کم تھی, لیکن اب سال 2023 میں آپ دیکھ لیں کہ ڈالر کی قیمت 300 سے اوپر کراس کی ہوئی ہے. اور ہماری صنعت کا ڈائریکٹ اور انڈائریکٹ تعلق سیدھے ڈالر کے ریٹ پہ آتا ہے. کتابوں کے ریٹس اس لیے بہت بڑے ہیں اس بار کہ اس کی کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بڑھ گیا, اور دوسرا پرنٹنگ کا اخراجات بڑھ گئے, سیاہی بڑھ گئی. وہ سارا چیز تو باہر سے آ رہی, پاکستان میں تو بنتا ہی کچھ نہیں ہے ڈاکٹر صاحب. اچھا ویسے بھی ان کو 3 قسطوں میں پیسے ادا کیے جاتے ہیں پبلشرز کو, آئی تھنک, یا 2 قسطوں میں کیے جاتے ہیں کہ پہلے ایڈوانس ان کو دے دیا جاتا ہے اور پھر یہ کام شروع کرتے ہیں اور اس کے بعد ان کو دوسری قسط یہ جو 6 ماہ کی تاخیر ہوئی ہے, ان کو اس 6 ماہ قبل ہی ادائیگی کر دینی چاہیے تھی ان کو. یہ تاخیر ہوئی, ان کا انٹرسٹ بھی تو بڑھتا جا رہا ہے نا, جو انہوں نے قرضے اٹھائے ہوئے ہیں, واجبات آگے سے دینے. آگے مجھے سمجھ نہیں آتی ہے, ایک ہمارے یہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ دیکھیں لوگ پریشان ہیں, تکلیف میں ہیں, اور اس پر جو ہے وہ انٹرسٹ اتنا بڑھتا رہتا ہے. یہ سود جو کا کام جو اللہ تعالیٰ سے سیدھی جنگ ہے, نعوذ باللہ توبہ استغفر اللہ, کہ کتنی بڑی بات کہہ دی گئی ہے کہ اس کو کہتے ہوئے بھی جو ہے وہ دل میں تکلیف ہوتی ہے کہ آپ کس کے ساتھ جنگ کی بات کر رہے ہیں. تو سود کا اتنا بڑا جو ایک پروسیس ہے ہمارے ملک میں کیسے عام ہو چکا ہے کہ عام آدمی جب یہ سود پہ کوئی بھی آپ قسطوں پہ گاڑی لے لیتے ہیں, قسطوں پر آپ موبائل لے لیتے ہیں, قسط پر آپ جو ہے وہ لون اٹھا لیتے ہیں, آپ پھنس کے رہ جاتے ہیں, کیونکہ جس میں اللہ تعالیٰ کی ناراضگی شامل ہے اس میں آپ کے لیے آسانی کیسے پیدا ہو سکتی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ یہ دیکھیں کہ موبائل پہ بھی لون ایپس آ گئی ہیں مختلف, اس میں ایسے آپ کے علم میں ہوگا لون ایپس میں نے باقاعدہ پورا پروگرام کیا ہے جس کا جو ہے وہ بڑا خطرناک قسم کے ریزلٹ نکل رہے ہیں. لوگ اس سے خودکشیوں پر آ گئے ہیں, لوگوں کو دھمکا رہے ہیں. موبائل ایپ ایسی ہیں جو فراڈ بھی کر رہی ہیں, فراڈ کر رہے ہیں, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہ تو دیکھیں پبلشرز کو بھی سوچنا چاہیے اور بھی لوگوں کو سوچنا چاہیے کہ ہم نے کہاں سے لون لینا ہے. باقاعدہ طور پر جب آپ کو پتا ہے کہ بینک اپنے انٹرسٹ کے ساتھ جو ہے وہ آپ کو لون دیتا ہے تو یہ بینک سے ہی لینا چاہیے. لیکن بہرحال اب لوگوں کا جو ہے وہ اپنا ایک یہ بھی ہم بتائیں گے کہ یہ ٹیکسٹ بک بورڈ کی جو بکس ہیں یہ بھی اس کے ساتھ ایک لیول اور دیکھ لیں کہ ہمارے ہاں جو سرکاری اسکولوں میں تو نہیں, پرائیویٹ سیکٹر کے اسکولوں میں آکسفورڈ کی اور ایک کیمبرج یونیورسٹی کی بکس بھی پڑھائی جا رہی ہیں. پیرل لیول پر دونوں چیزیں چل رہی ہیں کیونکہ یہ ٹاپک. اچھا میں پتہ کیا, جو ہمارے ملک کے اس ٹائم حالات ہیں نا, اس میں فری آف کاسٹ یہ کتابیں پرووائڈ کرنا انتہائی مشکل ہو گیا ہے. آپ اس میں کم سے کم یہ کریں کہ آپ کم پیسوں میں
यानी कि आधे से भी आधी कीमत में जो है वो बच्चों को ये किताबें फरोख्त ये करना अच्छी शुरू तजवीज़ है करें, आपकी डॉक्टर। फरोख्त करना शुरू करें। उसकी वजह ये है कि देखिए कोई भी इतना गरीब नहीं है इस मुल्क में कि अल्लाह माफ़ करे कि वो जो है वो इतना पैसा नहीं जो भर सकता है, किताबें ले लेंगे लोग, वो भी ले लेंगे, लेकिन आप जो ये पब्लिशर्स के पैसे हैं कम से कम आपके ये तो निकल आए हुकूमत के। हुकूमत ये भी अपने पास से दे रही है और भी चीज़ें अपने पास से दे रही है, आपके पास कमाने के लिए तो कुछ है नहीं। मिलें आपने जो लगाई हैं वो बंद हो गई हैं, आपको लोन देना पड़ेगा यहाँ पर मुख्तलिफ मिल्स को, पब्लिशर्स को, उसके बाद जाके आप जो है वो इसको ऑन कर सकेंगे, वरना तो नहीं चल पाएंगे। सर चल नहीं पाएंगे। दूसरी बेरोजगारी बड़ी फैल रही है डॉक्टर साहब, ये प्रिंटिंग प्रेस भी अगर बंद होंगे, देखिए अगर ये बेरोजगारी जाके है। लाखों लोग वाबस्ता हैं इस कारोबार से, ये इसी तरह ही जैसे टेक्सटाइल मिल है, इसी तरह ये भी एक सनत है प्रिंटिंग जाहिर है, की बिल्कुल पूरी और सनत है, इसके सही कह साथ रहे हैं। लाखों लोग वाबस्ता हैं। और इसकी आप देखें ना, एक स्याही भी आ रही है, पेपर भी बाहर से इंपोर्ट करना पड़ रहा है, फिर एलसीज भी रुकती हैं इसकी। पेपर जाहिर है जब आपने बाहर से लाना है, आपके पास डॉलर नहीं है, तो आपकी एलसीज कैसे क्लियर करेंगे, कैसे बात है। कंटेनर्स आपके क्लियर होंगे? ये एक वो सवाल है अच्छा, जो कैसी बात है, मुझे अली ये बताएं, कैसी बात है जिस मुल्क में फ्री ऑफ कॉस्ट किताबें बांटी जाती हों गवर्नमेंट स्कूलों में, फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो ना होने के मुताबिक जो है वो क्या फीस जो है वो होती है गवर्नमेंट स्कूलों की, उसके बाद भी नहीं बच्चे पढ़ते यहाँ पे। सियासी नारा था ये फ्री ऑफ कॉस्ट बुक्स देने का, ये एक तरह के सियासी तौर पे ये अपना फायदा लेना चाह रहे थे। फ्री ऑफ कॉस्ट का जब आप प्राइस ही नहीं देंगे तो आपको क्या तालीम दी जाएगी? आप सरकारी स्कूलों का म्यार तालीम देख लें और प्राइवेट सेक्टर का म्यार तालीम देख लें, जमीन आसमान का फर्क है, क्वालिटी एजुकेशन का फर्क है। डॉक्टर साहब उधर क्यों फर्क है? देखिए उनको फैसिलिटेट इसलिए नहीं किया जा रहा कि फीसें तो ली नहीं जा रही बच्चों से, बिल्कुल तो सही उनको फैसिलिटेट क्या करेंगे? टूटे हुए बेंच है उनके पास, पानी की टूटियां तक वहां पर मौजूद नहीं है, बच्चे बगैर टूटी की पानी जो है वो पीते हुए नजर आते हैं। आपको वॉशरूम की हालत अजीबो गरीब है, वहाँ पे पंखे नहीं है, गर्मी में साथी कराम जो हमारे हैं। प्राइवेट ये सरकारी स्कूलों के हैं, उसमें से कई साथी ऐसे मुबैना तौर पे जो अपने जाती काम टीचर स्टूडेंट्स से करवाते हैं। हाँ, वो हमारे पास बड़ी उनकी एनवायरनमेंट, आप उसके हवाले से भी एक प्रोग्राम हम करेंगे कि जो सरकारी स्कूलों की एनवायरनमेंट है और उधर जिस तरीके से मुखातिब होते हैं साथ टीचर स्टूडेंट्स के साथ, वो भी एक बड़ी लाजमी चीज है। क्योंकि ये सारी चीजें जो है हमारे ये करिकुलम से जुड़ी हुई हैं, तो हमें इस सब चीज़ों को जो है वो इसके साथ ही हम इसलिए भी डिस्कस कर रहे हैं इसको। बहरहाल अगर मुझे बताइए कि ये माह अक्टूबर नवंबर का टेंडर तो कंप्लीट करके देखें ना, पब्लिशर्स को जाता है क्रेडिट कि उन्होंने ऑन टाइम जो है वो ये कंप्लीट करके दे दिया, तो हुकूमत पंजाब को भी चाहिए था कि अगर आपके पास इतने पैसे नहीं थे, आपने इतना टेंडर दिया ही क्यों उनको? बिल्कुल सही कह रहे हैं। आप पहले अपना खजाना तो देख लें कि भाई मैं हमारे खजाने में इतने पैसे, और अगर आप लेट कर रहे हैं तो आप क्यों कर रहे हैं? सवाल बहुत बड़ा है। आप उतनी ही किताबें छपने के लिए दें जितना आपके जो है वो, आप हमें समझाते हैं कि अपना पाँव देखकर, चादर देखकर पाँव फैलाने चाहिए, तो फिर हर चीज़ को हमें कम कर देना चाहिए ना, अपनी अयाशियों को, अपने मामलात को। हमारा मुल्क जो है वो आगे इन सब चीज़ों को सर्वाइव करना नहीं, पब्लिशर्स सेटल नहीं हो रहा। ने बताया है, जो एसोसिएशन इनकी, उनके मुकरम नकवी साहब के मुताबिक उन्होंने बताया, कहते हैं कि जी ये जो हमने किताबें छापी हैं पिछले साल से 25% ज़्यादा छापी हैं ये किताबें, यानी ये उन्होंने इजाफी किताबें 25%। मैं तो हैरान हूँ जी, इतनी मुफ्त किताबें अगर लोगों को बांटी जा रही है, पढ़ कौन रहा है यहाँ पे? मुझे तो कोई पढ़ता हुआ नजर ही नहीं आता। दूसरा ये कि पढ़ कौन रहा है और आगे पढ़ के जाएंगे किधर? ये हमारे बच्चे, हमारे कहाँ जाएंगे? रोजगार देने के मौके तो हमारे पास है कोई नहीं। और पढ़ेंगे, बात ये है कि जी पढ़ेंगे तो तब जब स्कूल जाएंगे वो। बिल्कुल आप ठीक कह रही हैं। रोजगार देने के मौके क्या, फ्यूचर क्या इनको दिया जा रहा है पाकिस्तान के? हम क्योंकि ये किताबें रद्दी की टोकरी में अगर जानी है तो सोचिए आपके एक रुपए का कितना नुकसान होना है। ये किताबें अगर आपने, वो पब्लिशर्स जो हैं वो अपनी मन मर्जियां करके अगर बेच रहे हैं, तो इसका हुकूमत को क्या फायदा हो रहा है? इसका तो पब्लिशर को फायदा हो रहा है। ये भी मैं आपके गोशगुजार करूं इस प्रोग्राम की वजाहत से, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो स्कूलों से भी निकल रहे हैं और वो जब निकलते हैं बुक्स लेने के बहाने वो अपनी बुक्स सारी लेके मार्केट में बेच देते हैं। ये भी एक पॉइंट इसमें है। अच्छा, वो पुरानी किताबें वाले भी जो है वो इनसे कम कीमत पर या आधी से आधी कीमत पर जो किताबें और डॉक्टर साहब ब्लैक में ये किताबें बिकती रही, 2-2 हज़ार रुपए का सेट बिक रहा। देखिए, पंजाब हुकूमत अपनी मोहर लगाए बाकायदा तौर पर उन कुतब पर, और ये कहा जाए नॉट फॉर सेल, आप इसको सेल नहीं कर सकते हैं, और वो जो है वो नॉट फॉर सेल की जो एक मोहर होती है पंजाब हुकूमत की तरफ से, वो जिस जगह वो लेकर जाएं उनको मना किया जाए कि अगर आपने ये ली तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बाकायदा जिनके पास पुरानी किताबें होती हैं या चीजें होती हैं, चलें जी लिखने के बाद भी कुछ लोग ले लेते हैं, स्टिकर लगा लेते हैं जी उसके, जो भी कर लेते हैं, लेकिन आप कुछ ना कुछ ऐसा उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाएं। ये पंजाब हुकूमत की बहुत बड़ी एक, मैं कहती हूँ ये डिजास्टर चल रहा है
देखिए अपनी एजुकेशन को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। पंजाब के अलावा के में भी हाँ, 7 KPK में भी अरब वो रुपए कह रहे के हैं वाजिबात 7 अरब रुपए देने हैं, हैं प्रिंटर्स के देने हैं। ये पूरे पाकिस्तान के अंदर ये क्लैप्सिंग सिस्टम चल रहा है, क्लैप्स हो रहा है सिस्टम, और खुदा ना खास्ता माशी तौर पे आपकी परेशानी ये देख लें लोगों की कितनी है। और ये प्रिंटर्स का ये भी कहना है माशी माहिरीन का कि जो पंजाब का बजट भी आया है इस हवाले से भी कहते हैं ये सिर्फ अल्फाज का गोरख धंधा है जो 4 माह का पेश किया है इन्होंने इनके पास पैसे देने के लिए फंड्स नहीं है। तो सर अच्छा मुझे आप एक बात बताएं, इनके पास फंड नहीं है, ये पैसे देने के लिए जो है वो लोगों को नहीं है, तो ये सरकारी लोगों की जो है वो पेंशनों में इजाफा किस खुशी में करते हैं? और सरकारी जो है वो ये मामलात में जो है वो हर साल जो है इतने इजाफे जो है वो किस खुशी में किए जाते हैं? आप लोगों के पास तो पैसे ही नहीं है देने के लिए, तो सरकारी बंदा जो है वो सैटेलाइट से उतर के आया हुआ है कि उसकी पेंशन में भी इजाफा कर देते हैं और सरकारी मराद भी उनको जो है वो भरते रहते हैं। ये क्या, मुझे नहीं इस बात की समझ आती। मुझे कभी, मैं इस पर बड़ी खाइफ हूँ, मैं आपको बताऊं, मैं बारहा जो है वो कोई भी हमारा टॉपिक है उसके साथ में एसोसिएट इसलिए करती हूँ, भाई आपके पास पैसा नहीं पब्लिशर्स को देने के लिए, आपके पास पैसा नहीं जो है वो मिल मालकान को देने के लिए, आप अपने पूरे मुल्क का भट्टा बिठा रहे हो और सरकारी मुलाजमीन की आप जो है वो तनख्वाहें बढ़ा रहे हो, जवाब आप इस चीज का देते कोई नहीं। और वो भी तनख्वाहें 30 से 35% तक तनख्वाहें बढ़ रही हैं इनकी। बिल्कुल, ये जरूरी है कि आप करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड वालों के जो आपने पैसे देने हैं आप उनको जो है वो वाजिबुल अदा जो आपकी तरफ है वो देकर जो है उनको फारिग करें। इतना जो इंटरनेशनल लेवल पे इस वक्त तमाशा बना हुआ है, हर चैनल जो है वो इस बात को उठा रहा है, हमने इसको जो है वो इतनी दफा हाईलाइट किया अपने प्रोग्राम में, आज हमने बाकायदा तौर पर इस पर जो है वो प्रोग्राम किया है और इस वजह से किया है कि मोहसिन नकवी साहब इसका जो है वो एक्शन लें, भरपूर तरीके से लें और पता चले कि पंजाब के सीएम जो है वो उन्होंने बाकायदा तौर पर पब्लिशर्स के सरापा एहतजाज होने का नोटिस लेते हुए उनकी वाजिबात जो है वो अदा कर दी हैं, यानी जो पैसे उनके रह गए थे वो उनको मिल गए हैं। ये इस तरह अगर हम करेंगे ना तो इस तरह हमारा इंटरनेशनल लेवल पे बड़ा बैड इमेज जा रहा है। पाकिस्तान का पहले ही जो है वो सोशल मीडिया ने इंटरनेशनल लेवल पे पाकिस्तान पे भी बड़ा बुरा असर जा रहा है। मार्केट्स में आप जाते रहे डॉक्टर साहब, ये पिछले 2-3 महीने के दौरान जो, और सर अगर आपके पास फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बुक्स देने के लिए नहीं है ना आवाम को, पढ़ना इन्होंने फिर भी नहीं है, ये कौम हमारी ऐसी है, मैं आपको सही बता रही हूँ, आप ना इस पर पैसे लगाएं, आप इस पे कम से कम कीमत, मैं नहीं आपको कहती कि आधी कीमत लें, आधी कीमत भी ना लें, गरीब लोग हैं नहीं दे पाएंगे, लेकिन आधी से आधी कीमत जो है वो जरूर लें। अगर आप कहें कि काम वालियों के बच्चे पढ़ते हैं घर हर बंदा पैसे कमा रहा है जी इस टाइम, देखिए कोई ऐसा बंदा नहीं है जिसके पास जो है वो पैसे नहीं हो। अगर आपकी ये आवाम सर्वाइव कर सकती होती ना तो कर रही है, अगर ना कर सकती होती तो सड़कों पे होती, बस मैं इतना जानती हूं। सर बड़ी तादाद में तो लोगों ने, बच्चों ने जो स्कूल छोड़े हैं डॉक्टर साहब, यही दरसी कुतुब रद्दी के भाव बेच दी हैं इन्होंने अपनी रोटी के लिए। गुर्बत ही सबसे बड़ा मसला बना हुआ है इस टाइम, और ये फिर मैं ऐसी साइड पे पढ़ेंगे क्या जब पेट में कुछ नहीं होगा? पहले तो रोटी सस्ती करो भाई, यहाँ पे रोटी सस्ती करो, रोटी सस्ती क्या, रोटी सस्ती क्या? अच्छा, रोटी को कभी आपने फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं किया, आटा आपने कभी फ्री ऑफ कॉस्ट फराम नहीं किया, किताबें आप फ्री ऑफ कॉस्ट फराम करने के लिए जो है वो आ जाते हैं। ये मुझे सवाल का जवाब दे दें हमारे हुकूमत के आला ओहदेदारान कि किस मुल्क में कभी रोटी भी आप फ्री ऑफ कॉस्ट देंगे? क्या लोगों के घरों में राशन भी फ्री ऑफ कॉस्ट जाएगा? जिस दिन ये हो गया ना इस मुल्क में, उस दिन इस मुल्क का हर बच्चा पढ़ा लिखा हो जाएगा और हर इस मुल्क में लोग काम करना शुरू कर देंगे। पेट में लोगों के रोटी नहीं है, आप उनको फ्री ऑफ कॉस्ट जो क्या करें? बैठ के फैसले करने वाले लोग हैं, और सरकारी जो महकमे है वो तो बिजली के बिल भी अदा नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे करोड़ों अरबों रुपया उनके वाजिबात है। बहुत शुक्रिया अली, क्योंकि हम फिर जब इस टॉपिक को जो है वो बढ़ाते जाएंगे तो ये बहुत बड़ा जो है वो टॉपिक निकलेगा, इसमें तो टाइम हमारे पास जो है वो शॉर्ट होता है। बहरहाल जी, पंजाब करिकुलम एंड टेक्स्ट बुक बोर्ड के जो भी वाजिबात पंजाब हुकूमत की तरफ हैं उनको अदा करके जो है वो इस मामले को निपटाया जाए कि पब्लिशर सरापा एहतजाज हैं कि उन्होंने जो लोन उठाकर यानी कि कर्ज लेकर सूद पर ये पैसों से किताबें छापी हैं, अब वो परेशान हो चुके हैं, उन्होंने बैंक को ये कर्जा वापस करना है, तो इसके लिए पंजाब हुकूमत को अपना स्टेप लेना होगा। वो आप थोड़ी सी किस्तें या ज़्यादा किस्तें, अब ये मुझे नहीं पता कि ख़जाने में कितने पैसे हैं, लेकिन जो भी है उस हिसाब से जो है वो इनका दे के मसले को हल किया जाए। इसी के साथ नेक्स्ट जो है वो स्टेप लेंगे हम ब्रेक का। ब्रेक के फौरी बाद वापस आपको जो है वो यहीं पे प्रोग्राम में ज्वाइन करेंगे एक और अहम और ख़ास मौजू के साथ। मेरे साथ रहिएगा।